سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. سارے حضرات محبت کے ساتھ باواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگ ہو، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے
رمضان المبارک کی 10 تاریخ سن 1442 ہجری ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے فضائل رمضان، اعمال رمضان کے عنوان پر بات چل رہی ہے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، آج انشاءاللہ چند باتیں والدین کے حقوق کے متعلق عرض کروں گا۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں سوائے اللہ کی، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، کیونکہ انسان جب دنیا کے اوپر آیا تو انسان کے اس دنیا کے اوپر آنے کے 2 سبب ہیں۔ ایک حقیقی سبب جو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، اللہ کی مرضی سے ہی انسان دنیا کے اوپر آیا، اللہ نے ہی انسان کو بنایا، اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان پیدا کرنے میں جو اسباب بنائے وہ انسان کے والدین ہیں، یہ دوسرا سبب ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کا جرم ہے، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی سے پیش آنے کا گناہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ کیونکہ جہاں حدیث پاک میں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا گیا، فرمایا شرک سے بچو اور والدین کی نافرمانی سے بچو۔ شرک سے بھی بچنا ہے اور والدین کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ آج کے زمانے میں اکثر طور پر اکثر نوجوان والدین کے ادب اور احترام کا خیال نہیں کرتے۔ ایک طبقہ ہے درمیانی طبقہ یا دیندار طبقہ، مدارس اور علماء کا طبقہ، جن کو قرآن اور حدیث کی سوجھ اور بوجھ ہے، یا جن کا علماء اور مدارس کے ساتھ تعلق ہے، تبلیغ کے ساتھ تعلق ہے، دین اور دین والوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو کچھ ادب اور احترام کا خیال کرتے ہیں، ورنہ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، بڑی بڑی دنیاوی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، ان میں سے اکثریت والدین کے احترام کا خیال نہیں کرتی، یا بالکل جو ان پڑھ طبقہ ہے وہ بھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، جو ہے ہی ان پڑھ ہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے، دین نے، اسلام نے مجھے والدین کے حقوق کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جبکہ دین کے اندر میں نے جس طرح عرض کیا کہ اللہ کے حقوق کے بعد دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ کسی کی عبادت جائز نہیں سوائے اللہ کی عبادت کے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ جس کی تم عبادت کرو گے وہ شرک ہوگا۔ اور جو مشرک کے لیے ارشاد ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ رب العالمین چاہیں گے ہر گناہ گار کی بخشش فرما دیں گے، اللہ چاہیں گے زانی کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں گے شرابی کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں جواری کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں گے بے نماز کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں گے ڈاکو کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں گے سود خور کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں گے راشی کو بخش دیں گے، اللہ چاہیں گے جھوٹ بولنے والے کو بخش دیں، اللہ چاہیں گے کوئی بھی برائی کرنے والے کو بخش دیں گے۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا، خیال کرنا لا یغفر ان یشرک بہ، یہ میرا فیصلہ ہے، اگر میری ذات کے ساتھ تو کسی کو شریک کر کے آیا تو تیرا مقدر جہنم ہوگا، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرے نمبر کے اوپر حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کلاہما، فرمایا اگر تیری خوش نصیبی ہے، تیری یہ خوش نصیبی ہے کہ اگر تیری جوانی کے اندر ہے، اگر تیری طاقت والے ایام کے اندر ہے، اگر تیرے چلتے پھرتے ایام کے اندر ہے، تیرے والدین دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، یہ تیری خوش نصیبی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، او کلاہما، یا دونوں موجود ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، فرمایا ممبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے، ممبر مبارک کے اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک عمل دیکھا ہے، یہ کیسا عمل ہے، ہمیں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے اس وقت 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا، آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی ممبر کے اوپر چڑھتے ہوئے آمین ارشاد نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، میرے غلاموں، اس وقت سید الملائکہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، میں محمد رسول اللہ نے ان 3 بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی میں ممبر کے اوپر چڑھا، سید الملائکہ نے سب سے پہلی بد دعا کی، یا رسول اللہ تباہ اور برباد ہو جائے، اللہ تباہ اور برباد کر دے اس شخص کو جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی اللہ سے بخشش نہ کروا لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری بد دعا کی کہ اللہ تباہ اور برباد کر دے اس شخص کو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ نہ بھیجے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری بد دعا سید الملائکہ نے کی، یا اللہ تباہ اور برباد کر دے اس شخص کو کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، ہوش و حواس کے اندر بھی ہو، صحت بھی ہو، جوانی بھی ہو، فرمایا وہ اللہ کے سامنے رو رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، توجہ کرنے کی بات ہے، جہاں سید الملائکہ وہ
فرشتہ حضرت جبریل امین جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے تمام پیغمبروں کی زیارت کی ہے، اللہ کے تمام پیغمبروں کے ساتھ شرف ملاقات سے ان کو شرف ملاقات ملا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا جن کو شرف ملتا ہے، تمام کے تمام نوریوں کے سردار ہیں۔ فرمایا جب وہ بد دعا کریں گے اللہ اکبر، اور سید الانبیاء امام الانبیاء سردار انبیاء سردار دو جہاں جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، جن کے لیے تجھے اور مجھے وجود ملا، جن کی خاطر تجھے اور مجھے یہ انسانوں والا چہرہ ملا، انہوں نے اس کے اوپر بد دعا فرمائی، بد دعا کے اوپر آمین فرمائی۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا اس کے اندر اس کی دعا بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے فرمایا والدین کا انتہائی خیال کیا کریں۔ ایک صحابی رسول آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان جہاد سن کر صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، گھر میں ایک بوڑھی والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار تجھے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں تو اپنی اماں کی خدمت کر۔ یا رسول اللہ آپ کا تو ارشاد گرامی ہے الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تو میں تو پھر اس جنت سے محروم رہ جاؤں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار نانا جا تو اپنی اماں کی خدمت کر، آج میں محمد رسول اللہ اعلان کر رہا ہوں الجنت تحت اقدام الامہات، اپنی ماؤں کی خدمت کرو، اللہ نے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ چھوڑی ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا خیال کرنا کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا، والدین کے سامنے اوف نہ کرنا۔ اکثر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے اگر باپ کوئی بات سمجھانے کے لیے کہہ دے کہتے ہیں یہ جو ہوں کا لفظ ہے اس کو اوف کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار ولا تقل لهما اوف، اپنے ابا کے سامنے اپنی اماں کے سامنے اوف نہ کہنا۔ حضرت جبریل امین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیے، کچھ جوابات دیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ یا رسول اللہ اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دے۔ فرمایا اس وقت قیامت آ جائے گی جب اولاد اپنی ماں کو لونڈی اور خادمہ اور نکرانی خادمہ سمجھے گی، جب اولاد کو ماں باپ سمجھانے کی بات کریں گے وہ آگے منہ بنائے گی، جب نوجوان اپنے والدین کا احترام چھوڑ دیں اس وقت سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج آپ اور ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے متقی اور سادہ انسان تھے۔ آج بھی دین پور شریف کے قبرستان کے اندر ان کی قبر موجود ہے، اور یہ دین پور شریف کا وہ قبرستان ہے جس قبرستان کے بارے میں سید احمد علی حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا خان پور کے علاقے کے اندر یہ جو دین پور شریف کا علاقہ ہے، دین پور شریف کے علاقے کا یہ جو قبرستان ہے یہ جنت البقیع کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، آج بھی وہ اللہ والا وہاں سو رہا ہے۔ چیچا وطنی کے علاقے میں کہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، میں بیان کر کے فرمایا واپس آنے لگا، ایک بندے نے مجھے بلایا، وہ الگ ایک جگہ پڑا ہوا تھا، اس نے مجھے آواز دی، آواز دے کر مجھے بلایا، میں اس کے قریب گیا، کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی آواز سن رہا تھا، آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ نے بڑی بہترین تقریر فرمائی، آپ نے بڑی بہترین خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، لیکن دنیا کو مجھ بدبخت کے بارے میں بھی ضرور بتانا۔
لگے کہ جب میں اس کے قریب ہوا مجھے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی. فرمایا اتنی بدبو آنے لگی کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکا. میں نے اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا. اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھتے ہوئے میں اس کے قریب گیا. بڑی مشکل سے میں اس کے قریب بیٹھا. اس نے کہا یہ میری ٹانگ دیکھو. اس نے اپنی ٹانگ دکھائی. اس کی ٹانگ کے اوپر بہت بڑا زخم اور اس زخم کے اندر کیڑے چل رہے تھے. کہنے لگا مولانا میں کوئی فقیر نہیں ہوں, میں کوئی بھکاری نہیں ہوں, میں بہت بڑا آدمی تھا, میرے پاس بڑا مال و دولت ہوا کرتا تھا, لیکن غلط صحبت تھی. غلط صحبت کے اندر آ کر میں باہر لیٹ جایا کرتا تھا. رات کو لیٹ اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھتی, سینما دیکھتا. اس وقت سینما کا دور تھا. رات کو بڑی لیٹ آتا. میری بیوی بھی سو چکی ہوتی, میرے بچے بھی سو چکے ہوتے, لیکن سفید بالوں کے ساتھ میری بوڑھی والدہ دروازے کے پاس ہی وہاں بیٹھی ہوتی. میں رات کو 12 بجے آتا, رات کو 1 بجے آتا. جو ہی دروازہ بجاتا مجھے دوسری بار دروازہ بجانے کی ضرورت نہ پڑتی, وہ فوراً دروازہ کھول دیتی. فوراً سینے سے لگا کے کہتی بیٹا یہ غلط صحبت چھوڑ دے, یہ رات کو لیٹ آنا چھوڑ دے. اللہ اکبر. کہنے لگے یہ معاملہ چلتا رہا. وہ مجھے سمجھاتی رہی, میں ایک بوڑھی کی بات سمجھ کر ٹالتا رہا. ایک دن اسی صحبت کے اندر رات کو لیٹ میں شراب پی کے جب گھر آیا, اس بوڑھی اماں نے جب دروازہ کھولا مجھے شراب کے نشے میں دیکھا. اماں سے برداشت نہیں ہوا. ماں تو ماں ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا. فرمایا ایک آدمی غلط صحبت کے اندر آ گیا. غلط صحبت کے اندر آ کر یتیمی کی زندگی گزاری. اس کی اماں نے اس کی پرورش کی, لوگوں کے گھر جھاڑو دے کر پرورش کی, لوگوں کے کپڑے سی کر پرورش کی. جب میں بڑا ہو گیا باہر پڑھنے چلا گیا, غلط صحبت کے اندر آ گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. ایک فائز کے ساتھ میری یاری لگ گئی, اس کے ساتھ تعلق ہو گیا. اس نے جب میرے پاس ہر چیز ختم ہو گئی, اس نے کہا اس طرح کر اپنی والدہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے میں پھر تیرے ساتھ محبت اور شادی کروں گی. مولانا نے لکھا ہے کہ جب یہ عشق مزاجی مزاجی سر کے اوپر چڑھتا ہے, وہ اپنے اس کے اندر مست اور مستغرق ہو کے گھر پہنچا, چھرا ساتھ رکھا. اللہ اکبر. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. کہا اماں نے پوچھا بیٹا خیر تو ہے, آج طبیعت خراب ہے, خیر تو ہے بیٹا, آج کیا مسئلہ ہے, خیر تو ہے بیٹا, آج تو گمسم سا ہے, آج مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. کہتے ہیں میرے دماغ کے اوپر تو شیطان سوار تھا. کہتے ہیں اماں پوچھ کے سو گئی. جیسی اماں کو رات کو زیادہ نیند آ گئی, میں اٹھا, میں نے اماں کی گردن پہ چھری چلائی, اس کا سینہ چاک کیا, کلیجہ نکالا. کلیجہ نکال کے میں جا رہا تھا, راستے کے اندر مجھے ٹھوکر لگی, وہ کلیجہ نیچے گرا. اس کلیجے سے آواز آئی بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی. کلیجہ لے کر اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ پہنچا. دروازہ بجایا. اس نے پوچھا کون ہے. کہنے لگی تیرا عاشق آیا ہوں, یہ دیکھ ماں کا کلیجہ لے کے آیا ہوں. کہنے لگی کتے دفع ہو جا, جو اپنے پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا. تو کہنے لگا مولانا میں شراب کے نشے کے اندر, جب مجھے میری ماں نے سمجھایا, مجھے میری ماں نے سخت سست کہا, اونچی اونچی آواز میں بولی, میری بیوی بھی جاگ گئی, میری بیوی بھی اٹھ کے آ گئی. کہنے لگی دیکھ میں نے تجھے سمجھاتی تھی, سارا دن تو کماتا ہے, اس بڑھیا کو کھلاتا ہے, اور یہ جب تو رات کو آتا ہے یہ بڑھیا تجھے چین کی نیند بھی نہیں کرنے دے گی, یہ بڑھیا تجھے رات کو سکون کے اندر بھی نہیں سونے دے گی. کہنے لگا مولانا میں گھر والی کی باتوں کے اندر آ کر میں نے اپنی والدوں کو ایک تھپڑ کھینچ کے مارا. میں نے کیا تھپڑ مارنا تھا,
اس نے فوراً پلو اٹھایا، کہنے لگی اللہ مجھے ایسی اولاد کیوں دی جو اولاد مجھے آج جوتے مارے۔ خیال کرنا اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا بدبخت انسان ہو، اگر آپ کے محلے میں بھی کوئی ایسا بدبخت انسان ہو، اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا بے وقوف انسان ہو جو اپنے والدین کو مارتا ہو، اپنے والدین کی بے ادبی کرتا ہو، اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہو، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا جو والدین کی رضا میں میری رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں میں اللہ ناراض ہوں۔ اماں نے دعا کی اللہ اب میں اس دنیا پہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اٹھا لے۔ کہنے لگا مولانا تین دن تک میری ماں رو رو کے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاؤں کے اوپر پھوڑا نکلا، میں نے علاج کرانا شروع کیا، بڑے پیسہ تھا میرے پاس، میں بڑا ذمہ دار تھا، بڑی میری مارکیٹیں تھیں، میری بڑی آؤ بھگت تھی، میرا بڑا نام تھا۔ کہنے لگا ہر چیز بکتی چلی گئی، ہر چیز ختم ہوتی چلی گئی، ہر چیز کو میں نے اس کی دوائی کے اوپر لگا دیا، جو ڈاکٹر بتایا اس کے پاس گیا، جو حکیم بتایا میں اس کے پاس گیا، کہیں سے افاقہ نہیں ہوا۔ اب ہر چیز جب ختم ہو گئی، وہ بیوی بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی۔ کہنے لگی اب تیرے پاس ہے کیا جو تو مجھے کھلائے گا؟ نوجوانوں سے میں خاص کر عرض کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے خیال کرنا، ٹھیک ہے آج تجھے تیری بیوی کی محبت ہے، اس کو بھی محبت ضرور دے، اس کو بھی اس کا حق ضرور دے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اپنے بوڑھے والدین کو نہ بھلا دینا۔ یہ نہ ہو کہ تو نوکری کر کے گھر آئے، تجارت کر کے گھر آئے، ملازمت کر کے گھر آئے، اپنے بچوں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، تیری بیوی کے لیے تیرے پاس وقت ہے، تیرے موبائل کے اوپر گیم کھیلنے کے لیے گھنٹوں تیرے پاس ہیں۔ یہ جو سفید بالوں والے، سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے تیرے گھر کے اندر تیری دعا کرتے ہیں، تیرے لیے تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو گھر سے نکلتا ہے، تیری ماں کہتا ہے او میرا بچڑا شالا جتھے پہنچے تیری خیر ہوئے۔ فرمایا باپ ایک ایسی ہستی ہے دنیا کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن جائے۔ ان کے پاس چلا جایا کر، ان سے جا کر دعائیں لے لیا کر، ان کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا لیا کر، کھانا جو تیرے گھر میں پکا ہو وہ کھانا اٹھا لیا کر، وہ کھانا اٹھا کر جا کر اپنی اماں کے پاس بیٹھ جایا کر، اپنی اماں کو بیٹھ کر 2 لقمے منہ کے اندر ڈال دیا کر۔ اللہ کی قسم ہے جب اس 2 لقمے کے اوپر تیری اماں جو تجھے دعائیں دے گی وہ تجھے زندگی میں بھی کام آئیں گی، وہ تجھے قبر میں بھی کام آئیں گی، وہ تجھے میدان محشر کے اندر بھی کام آئیں گی، وہ تجھے جنت کے اندر پہنچا کے چھوڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ تو اپنے کمرے کے اندر چلا جائے، اپنے موبائل کے اندر گیم کے اندر لگ جائے، اماں آ جائے یہ پوچھے بیٹا کیا حال ہے، یہ نہ ہو کہ تو کہے کہ مجھے اب چین سے گھر کے اندر بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ کئی اس قسم کے بدتمیز ہوتے ہیں، کئی اس قسم کے گستاخ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو اس طرح کی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ یاد رکھنا آج میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، آپ تاریخ دنیا کا مطالعہ کرو، تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرو، جو بھی دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان نظر آئے گا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے کام ہو، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ پیر طریقت ہو، جس کو بلندیاں ملی ان بلندیوں کے پیچھے دیکھ لینا اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کے اثرات ہوں گے۔ اور اکثر طور پر جب انسان کسی بلندی سے گرتا ہے زیادہ تر اس کے پیچھے اس کے والدین کی بے احترامی نظر آتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، 6 لاکھ حدیث یاد، ان 6 لاکھ حدیث میں جو بخاری شریف کے اندر لکھی 9000 کے قریب احادیث ہیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پاکیزہ کپڑے پہنے، بیت اللہ شریف کے اندر پہنچے، حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے رو رو کر مانگا، جس حدیث پاک کو لینے کے لیے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی
اس کو اپنی کتاب میں درج فرمایا، اور جس میں حضور کی زیارت نہیں ہوئی اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ امام بخاری فرمایا بچپن کے اندر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے آنکھ کے اندر کوئی چیز لگی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 3 سال کی عمر ہے، جب ماں کو پتہ چلا، ماں کا کلیجہ باہر سینے کو آیا، باہر کو منہ کو آیا، ماں نے رو کر دعا کی، مولا مہربانی فرما میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی آنکھیں واپس فرما دے۔ ایک دن نہیں مانگا، 2 دن صرف نہیں مانگا، ہفتہ نہیں مانگا، صرف 2 ہفتے نہیں مانگے، 1 مہینہ نہیں مانگا، 2 مہینے نہیں مانگے، مسلسل ساری رات جا کر 3 سال تک اللہ سے رو رو کر اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے دعا مانگتی رہی۔ ایک دن رات کو سو رہی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے ان کے بیٹے امام بخاری کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا او مائی جا اللہ نے تیرے بیٹے بخاری کی نگاہ کو واپس لوٹا دیا۔ فرمایا نیند سے بیدار ہوئی، جا کے بیٹے کو دیکھا تو اللہ نے بینائی واپس فرما دی تھی۔ یہ ہے ماں کی دعا کا اثر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر حضور کی زیارت نہیں کر سکے۔ حضور نے فرمایا میرے عمر ہے، میرے یار تیری اس سے ملاقات ہوگی، اپنے لیے بھی اس سے دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی اس سے دعا کرانا، اور اس اویس قرنی کو میں محمد رسول اللہ کے سلام کہنا۔ وجہ کیا ہے؟ اویس قرنی نے اپنی والدہ کی خدمت کرتے کرتے حضور کی زیارت سے محروم ہو گئے، حضور نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ دنیا کے اوپر 2 مشہور بچے ایسے ہیں، آپ کو بھی اکثر ان کا علم ہوگا، جنہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر بات کی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جب سیدہ مریم نے اللہ نے جب ان کو بیٹا عطا فرمایا، یقین کرو جب انسان سورہ مریم کی تلاوت کرتا ہے، آج میں سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا، عربی کے اندر مجھے یہ واقعہ سمجھ آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مریم اس کا کیا مقام ہے جس کی جنت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نکاح ہوگا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، لے کے آ گئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم اے کیا وجہ، وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ ایسا نہ تھا، نہ تیری امی زانیہ تھی، یہ تو کیسی نکلی؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا خاموش رہ جانا، بات نہیں کرنی، آواز نہیں نکالنی، فرمایا خاموش رہی۔ فرمایا اللہ نے فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کر دیا۔ پھر قوم کہنے لگی تو سب کو بے وقوف بناتی ہے، سب کو پاگل بناتی ہے، کبھی گود والے بچے بھی بولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی ماں کی عزت سمجھائی، ماں کا احترام سمجھایا، ماں کا مقام سمجھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اپنی اماں کی اس طرح انسلٹ برداشت نہ کر سکے، گود کے اندر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ دوسرا فرمایا حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگا دی۔ جب زلیخا نے تہمت لگائی، باہر نکلے، دوڑے سامنے سے زلیخا کے خاوند آ گئے، ہاں جی کیا بات ہے؟ وہ رونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش، یوسف تم بھی بات کرو۔ فرمایا میری بات میرا اللہ ہی بتا سکتا ہے، اب میں یہاں مسافر ہوں، جو مسافر ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی، مقامی لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، مقامی لوگوں کی بات کی جاتی ہے، مقامی لوگ غلط بات بھی کر دیتے ہیں، اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، مقامی آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو باہر کا ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں کیا کہوں؟
انہوں نے کہا نہیں نہیں کچھ بولو تو صحیح۔ اللہ اکبر، یوں دیکھا سامنے وہ عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، ان زلیخا کی خاندان میں سے ہی ایک عورت کی گود میں بچہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے، اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا تو بول۔ کہنے لگے یوسف تو کیسی بات کر رہا ہے، یہ بچہ بھی بولے گا؟ فرمایا وہ بچہ گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وشہد شاہد من اہلہا، بچے نے فوراً گواہی دینا شروع کر دی۔ بچے کو کوئی پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، بچے کو کوئی پتہ نہیں واقعہ کیا ہے، بچے کو کوئی پتہ نہیں ماجرا کیا ہے۔ شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر، فرمایا بچے نے کہا یوسف کا قمیض دیکھ لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک مجھے بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا پیچھے سے قمیض پھٹ چکا ہے۔ قمیض دیکھو، قمیض آگے سے پھٹا ہے، زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، قمیض پیچھے سے پھٹا ہے، زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ، سب نے مل کے قمیض دیکھا تو قمیض یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسرا واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچے نے اپنی والدہ کی گود میں بات کی۔ وہ کون بچہ ہے؟ فرمایا ایک راہب تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا، بہت بڑا عظیم آدمی تھا۔ میں نے عرض کیا نا بڑے لوگوں کے پیچھے بھی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ جب گرتے ہیں ان کے پیچھے بھی والدین کی بے ادبی اور بے احترامی ہوتی ہے، وہ عبادت کے اندر مصروف، اللہ اللہ کے اندر مصروف۔ والدہ نے آواز دے دی بیٹا میری بات سنو، خاموش رہے، اپنی عبادت کے اندر مستغرق رہے۔ پھر آواز دی بیٹا بات سنو، عبادت میں مصروف رہے۔ تیسری مرتبہ اماں نے آواز دی بیٹا نہیں آیا، مسئلہ بھی یہی ہے، یہ بھی سن لو، اگر کوئی انسان نفلی عبادت میں مصروف ہے، نفل شروع کر رکھے ہیں، صلاۃ و تسبیح شروع کر رکھی ہے، اماں نے آواز دے دی، ابا نے آواز دے دی، اللہ کہتا ہے عبادت کو چھوڑ دے، میری نماز کو چھوڑ دے، پہلے ابے اور اماں کی بات پہ لبیک کہے۔ جب 3 مرتبہ بولنے کے بعد جواب نہیں دیا، اماں نے کہا دیکھ آج تو نے میری بات نہیں سنی، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو دنیا کے اندر بدنام نہ ہو جائے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ کچھ دن گزرے، وہ اپنے خیمے کے اندر عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ ایک فاحشہ عورت کماری ہے ابھی تک، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو کہا ہاں ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا وہ جو فلاں راہب ہے اس کا بچہ ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ دوڑے، جو نیک آدمی کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے لوگ اس کے اوپر یہ نہیں دیکھتے، لوگ اس کی تحقیق نہیں کرتے، فوراً دوڑ پڑتے ہیں، فوراً چڑھ پڑتے ہیں، فوراً بلا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ فرمایا تحقیق کر لینی چاہیے۔ 12 لوگ دوڑے، وہاں پہنچے، وہ خیمے کے اندر مصروف، اس کے خیمے کو تہس نہس کر دیا، ڈنڈے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ اس نے کہا ابھی میری بات سنو، بات کیا ہے، مجھے مارتے کیوں ہو، مارنے کی وجہ تو بتا دو۔ انہوں نے کہا مارنے کی وجہ تجھے نہیں پتا، یہاں تو عبادت کے لیے بیٹھا ہے، یہاں تو اللہ والا بنا بیٹھا ہے، یہاں تو نیک بنا بیٹھا ہے، یہاں تو پیر بنا بیٹھا ہے، یہاں تو مفتی بنا بیٹھا ہے، یہاں تو امام اور عالم بنا بیٹھا ہے، وہاں تو یہ گل کھلا رہا ہے۔ تیری جلوت الگ ہے، تیری خلوت الگ ہے، تیرا ظاہر الگ ہے، تیرا باطن الگ ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ فاحشہ عورت کھڑی ہے، یہ کہتی ہے یہ جو اس کا زنا سے بچہ پیدا ہوا یہ اس راہب کا ہے۔ وہ رونے لگا، اللہ اکبر، رو کے کہنے لگا میرا قصور نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے میری ماں کی بد دعا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری ماں کی بد دعا کب پوری ہوتی ہے، میری ماں کی بد دعا کب میرے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ آج میری ماں کی بد دعا میرے اوپر ظاہر ہوگی، میں بدنام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب وہاں سے اٹھا، اٹھ کے وہ سیدھا اس عورت کے پاس کیا، جا کر اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہنے لگا 1-2 دن کا بچہ ہے،
کہنے لگا بیٹا تو کس کا بیٹا ہے، اللہ کے حکم سے بتا دے۔ وہ بچہ ماں کی گود میں بیٹھ گیا اور جا کے اس نے کہا یہ اللہ والا تو پاک ہے، یہ اللہ والا پاک دامن ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری ماں نے فلاں چرواہے سے زنا کیا تھا، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، والدین کا احترام کیا کرو، والدین کا خیال کیا کرو، والدین کا ادب کیا کرو۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی باقی، کچھ باتیں اگلے جمعہ بھی اس موضوع پر عرض کروں گا۔ آپ حضرات